السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم ناظرین، ایک بار پھر آپ تمام کا میرے یوٹیوب چینل پر استقبال ہے۔ ناظرین، آپ یہاں پہ لوگوں کو خانہ کعبہ کا طواف کرتے ہوئے دیکھ رہے ہیں۔ خانہ کعبہ کا جو طواف کرتے ہیں وہ 7 چکر ہوتا ہے، اور 7 عدد کی اللہ رب العزت کے نزدیک جہاں پہ آپ دیکھیں گے 7 آسمان ہیں، 7 آپ چکر طواف کریں گے تو اس کے بھی 7 چکر ہے، صفا مروہ کے چکر لگائیں گے تو وہ بھی 7 ہے۔ اس طرح سے 7 عدد کی اللہ رب العزت کے نزدیک بڑی اہمیت ہے۔ لیکن مجھے جو بتلانا ہے وہ یہ کہ جو یہاں پہ طواف کرتے ہیں تو طواف میں جو دعا پڑھتے ہیں اس کے خاص آداب ہیں، اس کے خاص طریقے ہیں کہ کہاں پہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کون سی دعا پڑھی اور کہاں پہ کون سی دعا پڑھی۔ طواف کی جو ابتدا کریں گے وہ حجر اسود سے، اور اس کے بعد آپ اپنی مرضی سے جو چاہیں جو دعا پڑھیں، لیکن جب آپ رکن یمانی کے پاس پہنچیں گے، یعنی جس کے بعد حجر اسود شروع ہو رہا ہے، اس دوران یعنی رکن یمانی اور حجر اسود کے دوران آپ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار، یہ دعا پڑھیں گے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑھا۔ لیکن دیکھنے میں کیا آتا ہے کہ ہمارے کچھ بھائی وہ ہر ایک چکر کے لیے ایک دعا کو خاص کرتے ہیں کہ پہلے چکر کے لیے کون سی دعا پڑھنی ہے، دوسری چکر کے لیے کون سی دعا پڑھنی ہے، اور تیسرے چکر کے لیے کون سی دعا پڑھنی ہے۔ اس طرح سے 7 چکر کے لیے 7 طرح کی دعا پڑھتے ہیں۔ اس طرح کی کوئی دعا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت نہیں ہے، اور پریشانی تب ہوتی ہے جب وہ اس کتاب کو جس میں ہر چکر کے لیے دعا خاص کی گئی ہے اس کتاب کو دیکھ کر کے دعائیں پڑھتے رہتے ہیں، اور جہاں پہ یعنی جہاں سے حجر اسود سے طواف کی ابتدا ہوتی ہے وہ دعا مکمل نہیں کر پاتے ہیں اور اس سے آگے بڑھ جاتے ہیں، یہاں تک کہ مقام ابراہیم اور اس کے آگے پہنچ جاتے ہیں۔ پھر وہاں پہنچ کر کے جب ان کی دعا مکمل ہے تو پھر وہاں سے وہ کہتے ہیں بسم اللہ اللہ اکبر، یعنی طواف کی ابتدا کرتے ہیں۔ نہایت ہی غلط بات ہے کہ جہاں سے طواف کی ابتدا ہوتی ہے آپ وہیں سے طواف کی ابتدا کریں، وہیں سے آپ طواف کی شروعات کریں۔ یہ نہیں کہ آپ دعا کے چکر میں آگے بڑھ جائیں اور یہ سوچیں کہ چونکہ یہ جو دعا ہے یہ دعا ہم نے مکمل طور پہ ابھی نہیں پڑھی ہے تو آگے نکل جائیں، اور اس کے بعد پھر آپ طواف کی نیت کریں دوسرے چکر کے لیے، تیسرے چکر کے لیے۔ یہ بہت ہی افسوس کی بات ہے۔ تو ہمیں چاہیے کہ ہم اسی طرح سے طواف کریں، ہم اسی طرح سے عبادت کریں اس طرح سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے عبادت کیا ہے، اور جہاں پہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جس دعا کو پڑھا ہے جس طرح سے کیا اسی طرح سے کریں، اپنے طور پر نہ ہم اس میں کچھ گھٹائیں اور نہ ہی کچھ بڑھائیں، اسی میں ہم تمام کے لیے بھلائی ہے۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں نیک کام کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور جو بھی ہم کام کریں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بتلائی ہوئی تعلیمات کے موافق ہو، تاکہ اللہ رب العزت ہمیں جنت میں داخل کر دے۔ آمین۔